السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور واقعی آپ آج کے پروگرام میں کوشش کروں گا. ایک تو شیر رشید کا جو بیان ہے اور پی ٹی آئی سے رابطے ہوا کس طرف چل رہی ہے. ججز کٹہرے میں آگے جسٹس قاضی فائزہ کا نیا کھڑاک ہونے جا رہا ہے. لیول پلینگ فیلڈ میں نون لیگ کو رگڑا لگ گیا. اور وہ کیا بات ہے؟ مذاکرات ہے. کچھ تھوڑی بہت عدالتی مرچ مسالے بھی ہوں گے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ جو آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ اگر آپ سمجھ جائیں کچھ چیزوں کو یہاں پر بیٹھ کر. شیخ رشید نے جب اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ جیسے میں جناب چیف آف دی آرمی اسٹاف عاصم منیر سے میں گفتگو کروں گا اور سیاسی ورکرز کو عام معافی دلواؤں گا. یہ میں آپ کو یاد ہے ایمنسٹی کی بات میں جون سے کر رہا ہوں. 2 باتیں میں جون سے کر رہا ہوں. میرے پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور آپ ٹویٹر پہ دیکھ سکتے ہیں. پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے اور یہاں میں ایمنسٹی کی بات میں گوانگے دوہل کرتا ہوں. اور یہ ایمنسٹی کی بات پہ نون لیگ بہت پریشان ہو گئی ہے. ان کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے. وہ آپس میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی لیول پلینگ فیلڈ میں. یہ تو طے تھا کہ یہ پارٹی آؤٹ ہوگی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کام میرٹ پہ چلتا ہے یا ڈیل کے تحت چلتا ہے. ڈیل کا عنصر تو واضح آ چکا ہے. تاثر سے بات یہ آگے جا چکی ہوئی ہے. اور عمران خان جو ہے نا جی، اور جو اہم بات اس کے علاوہ ہے علی محمد خان اور اسد کیسر کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی. وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے نماز بھی وہاں پڑھی ہے. اور ایک خاص بریگیڈ جو ہے جو نون لیگ کے ساتھ سب سے زیادہ مرچیں ہونے لگ گئی ہیں اس بات پہ. میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مساق پاکستان کی ضرورت اور پاکستان پیپلز پارٹی بہت جلد اس میدان میں ساتھ کھڑی ہوگی. واقعی کھڑی ہوگی. آصف زرداری صاحب نے اس حوالے سے انسٹرکشن دے دی ہوئی ہیں اور آپ دیکھیں گے مختلف ٹی وی پروگرام میں میرا چونکہ ٹاکرا رہتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے. آمریت کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی ہے. لیفٹسٹ کی جماعت ہے اور وہ کسی بھی غیر آئینی کام کو سپورٹ نہیں کرتی اور نہ کرے گی. نون لیگ تو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے. اس کے تلوے چاٹتی رہی ہے ضیاء اللہ کے دور سے لے کر اب تک. اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ سے بیانیہ بے وقوف بنانے کے لیے بنایا, وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا. کئی پروگراموں میں یہ بات سامنے آ چکی ہے. اب یہاں نماز پڑھنا, بیٹھنا, ایک خاص بریگیڈر کو بڑے مرچے لگی ہیں اس بات کے اوپر. لیکن میں اس کو پازیٹیو سائن دیکھ رہا ہوں. ویسے تو تعزیت کے لیے گئے تھے لیکن ایک یہ پازیٹیو سائن ہے کہ ملک میں جو جمہوری روایات ہے, اور یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ ماحول بننا ضروری ہے. الیکشن تبھی آئیں گے یہاں سے. یعنی یہاں سے مقصد کیا ہے؟ یہاں سے مقصد سمجھیے گا, شیخ رشید صاحب کی بات کو لے لیں اور مولانا فضل الرحمان سے آپ چلتے آگے آئیں یا آپ پاکستان پیپلز پارٹی چلے جائیں. سے کیا ہوگا؟ الیکشن ماحول بنے گا. جب آپ الیکشن ماحول کی طرف آگے جائیں گے, الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے صدر پاکستان کے بیان کے بعد الیکشن کمیشن بیک فٹ پہ گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہر حالت میں, جو کہ وجہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہے, اس میں مختلف کاغذات لگانے تھے صدر پاکستان کو. میں نے اور جو مختلف میں نے ریپرزنٹیشن دی, صدر پاکستان نے جو وضاحتیں لیں, وزارت قانون نے جو خط لکھے, الیکشن کمیشن نے جو کیا, وہ سارے کا سارا ریکارڈ لگا کے ثابت کریں گے کہ صدر پاکستان نے اپنا آئینی کردار ادا کیا ہے. اور سیکشن 57 جس کے تحت یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دیا, یہ آئین سے ماورا ہے اور پارلیمان آپ کی یہ ترمیم کر نہیں سکتی ہے. اب اس پہ سپریم کورٹ تو آنکھیں نہیں بند کر سکتی. سپریم کورٹ تو اس حوالے سے بڑی واضح طور پر یہ پٹیشن, یہ ان چیزوں کو لے کر آگے لے کر چلنا ہے نا جی. اور عارف الوی کے جو خاص طور پر یہ کہا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے, مگر الیکشن کمیشن نے اس کی نفی کی, پریس ریلیز جاری کی. میں نے اس پہ بھی بات کی ہے اور مزید کہا کہ جسٹس قاضی فائزہ کے بڑی اور باتیں کی ہیں. میں ان میں نہیں بات کرنا چاہتا بھی, سر میں اس حد تک ہی رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ, اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے عاطف عوان کو جلسہ کرنے کی اجازت وہ دے دی ہے اب, اور جلسہ ہوگا. جلسے ہونے سے الیکشن کا ماحول بنے گا. جب الیکشن کا ماحول ہوگا تو بہت سی چیزیں جو ہے نا بڑی تیزی سے آگے کی طرف جائیں گی اور اس سے جو حالات اور واقعات ہیں نا وہ آپ اسے دیکھ سکیں گے کہ چیزیں پازیٹیو سمت میں جا رہی ہیں. اور جب پازیٹیو سمت میں چیزیں جائیں گی تو اس کے بعد الیکشن کا ماحول بنے گا, اور الیکشن کا ماحول اگر بنے گا تو آپ کو ریلیف ملتا نظر آئے گا. اب میں اپنے آپ پروگرام کے آخری حصے کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. اور وہ کیا ہے, میں کچھ تاریخ کے جھروکوں میں نواز شریف کے بارے میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کیا کہتی تھی, پہلے ذرا وہ سن لیجئے گا تاکہ آپ کو جو آگے میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ ذرا آپ سمجھ سکیں. پہلے ذرا وہ سن لیجئے گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب, اگر بلر ہوگی تصویر تو کوئی نہیں ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں سے میں نے ٹیم کو کہا تو ہے
آپ تک پوزیشن ذرا کلیئر آ جائے، لیکن آپ ذرا سننی بہت ضروری ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کتنی وزڈم کی اور باتیں کہا کرتی تھی، صحیح جمہوری پسند خاتون تھیں، اور وہ سمجھتی تھیں کہ اس سسٹم کے ساتھ جہاد کیسے کرنا ہے، لڑنا کیسے ہے۔ سنیے گا۔ اور جب نواز شریف آتا ہے تو لوٹتا ہے۔ پہلے اس نے جا کر کے پنجاب کے اندر کوآپریٹیوز جتنے تھے، تاج کمپنیز جتنے تھے، ان کے پیسے کھا گئے۔ ابھی اس نے جا کر کے 14 ارب ڈالر پاکستانی، اوورسیز پاکستانیز اور ڈومیسٹک پاکستانیز کی ہارڈ ارنڈ سیونگز کھا لی ہیں۔ اس نے حبیب بینک اور مہران بینک کے اربوں روپے کھا لیے، اور پھر لندن گیا اور ادھر التوفیق کا پیسہ بھی کھانے چاہتا تھا۔ پاکستان میں اب تک کسی نے اس کو سزا نہیں دی سب کے پیسے کھانے کے لیے، مگر ابھی دیکھنے کی بات ہے کہ جو التوفیق نے اس کے اوپر کیا کہ اس کو بھی کھا سکتا ہے کہ نہیں۔ مگر یہ ان کی مینٹالٹی ہے، وہ دینے والے لوگ نہیں، وہ لینے والے لوگ ہیں۔ جی، آپ نے محترمہ کی بات سن لیا، میں آتا ہوں اصل مدعے کی طرف۔ گزشتہ پاکستان 40 سالوں سے یہ نظام جو ہے نا، یہ نظام پہ یہ قابض چلے آ رہے ہیں، اور یہ سیاسی لے لیں، سماجی لے لیں، معاشرتی لے لیں، تو حالات وہی ہیں جو 40 سال پہلے تھے۔ غربت لے لیں، مہنگائی لے لیں، لا قانونیت لے لیں، بے روزگاری لے لیں، خراب طرز حکومت لے لیں، اور کرپشن لے لیں۔ یہ 40 سال بھی قبل بھی اہم مسائل سمجھے جاتے تھے۔ چینی چور آپ کو بڑے واضح طور پر نظر آئیں گے کہ چینی چور کہاں تھے، یہ آپ دیکھتے آئے ہیں۔ پھر بینکوں کے قرضے معاف کرانا، لوٹ مار، یہ عام بات ہے۔ اور 2 حکومتیں جو ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، نواز شریف کی، وہ کرپشن کی بیس پر اتاری گئی تھیں۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا 58(2)B کو تبدیل کیا گیا، حالانکہ میں آج بھی سمجھتا ہوں 58(2)B رہنا چاہیے تھا۔ یہ ایک وال تھا تاکہ اگر کوئی حکومت اختیارات سے تجاوز کرتی تھی تو کوئی نہ کوئی ایک ریمیڈی تھی، اور یہ ہم سارا کچھ ریکارڈ پہ دیکھ چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آئی مساق جمہوریت ایک خاص مقصد کے لیے کیا، انہوں نے اس ملک کو آگے جانے کے لیے نہیں کیا۔ تو یہ معاملات اگر آپ سمجھیں تو آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج بھی وہی رونا ہے، 40 سال بعد بھی ایک دوسرے پر بددیانتی، کرپشن، نالائکی، نااہلی، یہ الزامات آپ دوسرے پر یہ دیکھتے آئے ہیں۔ اور ایک اپوزیشن حکومت دوسرے کو نااہل کہتی ہے تو ایک ملک دشمن قرار دیتی ہے۔ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، اور یہ ہم سیاسی جماعتیں توڑی جاتی تھی اور دھڑے بنائے جاتے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریاٹ اگر آپ یاد ہو، پاکستان مسلم لیگ کاف دو، ابھی اب تحریک استحکام پاکستان دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف نظریاتی اگر دیکھ لیں، تو آج سمجھتے حالات وہی ہیں، مختلف نہیں ہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سیاست میں مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کی روایت یہ پرانی ہے، اور اسی رفتار سے یہ چل رہی ہے۔ 40 سال سے پاکستانی سیاست پر چھائے میاں نواز شریف پاکستانی معاشرت مسائل پر آج بھی وہی بیانیہ جو آج سے 30-35 سال پہلے تھا۔ آپ ریکارڈ پہ دیکھ لیجئے گا، میں وہ نہیں چلانا چاہتا جی کہ ہم ایک ہی دائرے میں سفر کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 90 کی، اگر میں کچھ چیزیں آپ کے لے کے جاؤں، 90 کی دہائی میں معاشرت پر نواز شریف اور اس دور میں کچھ بیان رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ 27 فروری 1997 کا اخبار ہے، قرض اتارو اپیل پر لاکھوں ڈالر تاجروں نے دیے، کروڑوں روپے عوام نے بینکوں میں جمع کرائے۔ 1946 اور 1965 کا جذبہ، وزیر اعظم کی اپیل پر لبیک، عوام نے ڈالر اور روپیوں کے ڈھیر لگا دیے۔ آج بھی حکومتیں وہاں سے کہتی ہیں کہ وہ قربانیاں دیں، آج بھی وہ حکومتیں مختلف ناموں سے اس کے منصوبے لاتی ہیں کہ لوگ اپنا پیٹ کاٹ کر ان کو دی جائیں، ان کے خزانے بھرے جائیں، لیکن ریاست کچھ جواب نہیں دے سکتی۔ قرضوں سے نجات، خوشحالی کی بات، نواز شریف کے قرضوں سے نجات 1997 سے چلا رہا ہے، اور ہر گزرتے سال کے ساتھ پاکستان میں قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا آ رہا ہے، اور کم نہیں ہوا۔ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بڑھے، لیکن یہ پیچھے کا گند جو آگے چلتا آیا ہے۔ آج حالات آپ اندازہ لگا لیں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ بچہ پہلے دن سے ہی مقروض ہے۔ اور 26 فروری 1987 کی خبر اگر آپ کو یاد ہو، قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور آج اکتوبر 2023 میں بھی وہی اشتہار ہیں، وہی لب و لہجہ ہے، وہی اخبارات کی زینت ہے، وہی بیانات ہے، وہی طرز سیاست ہے، وہی الفاظ ہے، وہی لب و لہجہ ہے، وہی مسائل ہیں۔ اس زمانے کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کہتے تھے کہ عوام چاہتے ہیں کہ کشکول جو ہے نا اس کو توڑ دیا جائے۔ آج سے 26 سال قبل بھی یہی بیانیہ تھا، اور آج بھی وہی قرض اور قرض۔ 25 فروری 1997 کی خبر دیکھیں، قرض اتارو ملک سنوارو، آئندہ نسلوں کے قرضوں سے نجات مل جائے گی۔ کیا آج کی نسل قرضوں تلے دبی ہے؟ کیا نجات مل گئی ہے؟ آپ صرف یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس ہے کیا بیچنے کے لیے۔ آج کی نسل قرضوں سے نجات پا چکی،
30 سال سے پہلے نجات کا یہ سیاسی بیان لوگوں کو دیا جاتا رہا. لوگ ہر نسل مقروض اور مقروض ہوتی چلی آئی. اور یہ قرض اتاروں والا جو معاملہ ہے آپ ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں. اور آپ کو یاد ہے پاکستان کی سیاست پر چھایا یہ نعرہ سنگاپور سے بعد ملائیشیا, جنوبی کوریا, چین 1949 میں سامنے آیا. وسطی سیاسی راستے آج سے 30 سال پہلے آزاد سامنے آئی. خلیجی راستے چاہے سعودی عرب لے لیں, قطر, عمان, یہ سب 70 کی دہائی کے دوران ابھرنا شروع ہوئی ہیں. ساری ریاستیں اور درجنوں ریاستیں جو 1947 کے بعد معرض وجود میں آئی ہیں وہ کئی دہائیاں آگے بڑھ چکی ہیں. اور یہ سمجھیے گا کچھ ریاستیں تو صدیاں ہم سے آگے چل چکی ہیں, لیکن ہم آج بھی اسی بیانی پر قائم ہیں اور اسی پر سیاست کر رہے ہیں جو 88 کا بیانیہ تھا, جو 90 کا بیانیہ تھا, اور اس صدی کے گزشتہ 22 سال کا بیانیہ اور 2023 کا بیانیہ. کہا جائے گا کہ یہ ملک تبدیلی کی طرف جا رہا ہے, امید سے ہے. اٹھا کر دیکھیں آپ, موٹر وے کے جال بچانے تھے, کیا جال بنائے ہیں, قرضوں میں ڈبویا آپ نے, کوئی احسان نہیں کیا آپ نے موٹر وے کے جال بنا کے. میٹرو اور میں دیکھیں میٹرو اورنج کا پروجیکٹ 350 ارب کا پروجیکٹ ہے, 50 ارب کی کرپشن ہے. آپ نے بجلی چھوٹے چھوٹے جو پاور پلانٹ لگائے نہروں کے اوپر, ڈھونڈ کر دیکھیں کرپشن کتنی ہے. نندی پور کا معاملہ دیکھیں, نیلم جیلم کا پروجیکٹ دیکھ لیں. آپ نے کہاں کہاں باتیں بتاؤں میں آپ کو, کہاں حبکوں کا آپ کو یاد ہونا چاہیے تھا. یہ وہ سارے ریکارڈ ہیں کہ جو یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جتنے یہ بیانیے تھے یہ زمین بوس ہو چکے ہیں. کچھ نہیں اس ملک کو دیا, سارا کچھ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. یہ ملک پھر نئے سرے سے نیا جنم لینا چاہتا ہے. تو نیا جنم ان پرانے یہ اپنا شراب کے کوکو کولا کی بوتل میں شراب ڈال کے تو نہیں بیچی جا سکتی نا, یا شراب کی بوتل میں آپ کوکو کولا تو نہیں بیچ سکتے ہیں. یہ پرانی بوتل یہ جو ہے نا, یہ سارا یہ کیا نئی چیز کیا ہے آپ کے پاس؟ نئی چیز کوئی نہیں ہے. یا آپ گر چکے ہیں, مزید گرنا ہے. اور یہاں صرف ایک ہی لیڈر بچا سکتا ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. خدا را اکٹھے ہوں, اس کے نظریہ کو سمجھیں اور آپ ایک پالیسی بنائیں جو آنے والے 20 سال 30 سال پوری دنیا میں بنتی ہیں, وہ بیٹھ کر بنائیں, اس پر عمل درآمد کریں. ہر ادارے کو اپنے دائرہ اختیار میں لے کر کام کرنے کی عادت ڈالیں. یہ ملک کو آگے لے کے جائے گا. ملک آگے جائے گا تو ہم ترقی کریں گے, ہم ترقی کریں گے تو یہ ملک آگے چلے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.